جی خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ سب کو NJC بائبل اسکول کے اندر اس کلاس کے اندر ویلکم کرتے ہیں۔ آپ سب خوش ہیں؟ ہلیلویا، نام کی تعریف ہو۔ آئیے کتاب مقدس میں سے جو ہم روٹین سے سیکھ رہے ہیں اس ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ ہم مسلسل ایک ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں؟ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ویری گڈ۔ کسی کو یاد ہے؟ جی بتائیے گا۔ عدالت۔ عدالت کا لفظی مطلب کیا ہے؟ انصاف کرنا۔ کیا کرنا؟ انصاف کرنا۔ لاسٹ کہاں پر ہم نے بات چھوڑی تھی پچھلی بار؟ یاد ہے کسی کو؟ جی ہاں جی، کہاں سے؟ 67 زبور۔ ہاں جی، 67 زبور سے ہم نے اس کو کیا کیا تھا؟ بینڈ اپ کیا تھا، روکا تھا۔ تو آئیے ہم آگے چلتے ہیں، کیونکہ حوالہ جات تو بہت سارے ہیں، تقریباً 200 کچھ حوالہ جات ہیں۔ اگر اس طریقے سے ہم چلتے رہیں گے تو ہمارے لیے کافی یہ لمبا جو ہے وہ جا سکتا ہے، پر تھوڑا سا ہم نے اس کو شارٹ کیا ہے۔ تو تھوڑا سا نہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آج یہ ہمارا آخری اس پر پیغام ہوگا۔ تو آئیے خدا کے کلام میں سے ہم جو حوالہ نکالیں گے نئے عہد نامہ میں سے نکالیے گا۔ متی کی معرفت لکھی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 12واں باب ہے اور اس کی 36 آیت کو، اور پھر ہم 41 اور 42 آیت کو، پہلے 36 آیت کو پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ جی کوئی پڑھیے گا جلدی سے، شاباش، کوئی بھی پڑھ دے۔ میں تم سے کہتا ہوں، ہاں جی، کیا لکھا ہے؟ دوبارہ پڑھے، کیا لکھا ہے؟ میں تم سے کہتا ہوں، میں تم سے کہتا ہوں جو نکمی بات لوگ کہیں گے، جو نکمی بات لوگ کہیں گے، عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے۔ عدالت کے دن کیا ہوگا؟ اس کا حساب عدالت کے دن کیا ہوگا؟ اس کا حساب دیں گے۔ آگے، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا، راست باز ٹھہرایا جائے گا، اور اپنی باتوں کے سبب سے ہاں جی، قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ قصوروار مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ سنیے گا اس بات کو بڑے غور سے، کیا لکھا ہے کہ جو نکمی بات کوئی آدمی، جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں، چاہے وہ راست باز ہیں، چاہے وہ ناراست ہے، چاہے کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو، کوئی بشپ ہے، کوئی پادری ہے، کوئی مبشر ہے، ایلڈر ہے، ڈیکن ہے، کوئی بھی شخص ہے، کلام مقدس کے مطابق جو شخص نکمی بات کرے گا، کیا کرے گا؟ نکمی بات کرے گا، اس کا حساب اسے عدالت کے دن کیا ہوگا؟ دینا پڑے گا۔ کیا ہوگا؟ نکمی کسے کہتے ہیں؟ جو کام کی بات نہ ہو، جو کام کی بات، جو کام کی نہیں، جس بات کو کرنے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے، اس کا حساب عدالت کے دن کیا ہوگا؟ دینا پڑے گا۔ جب خداوند یسوع مسیح تخت پر بیٹھے گا، جب وہ عدالت کرے گا، جب وہ عدل کرے گا، جب وہ عدل کے تخت پر بیٹھے گا، جب وہ انصاف کرے گا، تو ہر ایک شخص کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ باتوں باتوں میں خطا، ٹھیک ہے، نہ کرو، ایسے لکھا ہے، ایسے لکھا ہے، ہماری شخص پہ جلدی باتوں باتوں میں جو ہے وہ خطا ہو جاتی ہے، اور باتوں میں خطا کرنی نہیں۔ مطلب جب ہم گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ باتوں کی کثرت جو ہے وہ خطا سے خالی نہیں۔ جب کوئی ضرورت سے زیادہ بولتا ہے تو پھر وہ غلطی کرتا ہے، وہ خطا کرتا ہے، پر بائبل یہ بتاتی ہے کہ پھر کیا ہوگا؟ اس کا حساب دینا پڑے گا۔ لکھا ہے کہ تو اپنی باتوں کے سب سے کیا ٹھہرے گا؟ راست باز ٹھہرے گا۔ مطلب ایسی بات جو کہ مثبت ہے، کلام میں لکھا ہے تمہاری باتیں گویا خدا کا کلام۔ کیا لکھا ہے؟ تمہاری باتیں کیسی ہونی چاہیے؟ گویا خدا کا کلام۔ ہماری جو گفتگو ہے اس کا جو انداز ہے وہ ایسے ہونا چاہیے جیسے کہ خدا کا کلام۔ جب ہم باتیں کریں تو کوئی یہ سمجھے یار یہ تو بائبل مقدس میں سے بات کر رہے ہیں۔ ہماری جو گفتگو ہے، ہمارا جو بولنا ہے، وہ گویا خدا کا کلام ہونا چاہیے۔
کیونکہ جب آپ کلام بولیں گے تو کلام کے بولنے سے آپ دوسروں کا فائدہ کریں گے، آپ دوسروں کے لیے بھلائی پیدا کریں گے۔ پر اگر آپ فضول باتیں کرتے ہیں، ناجائز باتیں کرتے ہیں، نکمی باتیں کرتے ہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ لوگوں کو نقصان پہنچے گا۔ نکمی بات کرنے سے جو ہے نقصانات ہوتے ہیں۔ نکمی بات یعنی کہ جھوٹی بات جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کلام لکھے کوئی جھوٹی بات نہ پھیلانا، کوئی جھوٹی بات، کوئی نکمی بات، کوئی جھوٹی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے، نہیں پھیلانی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے خاندان، زندگیاں، قومیں، قبیلے، لوگ اجڑ جاتے ہیں، بربادی ہوتی ہے، تباہی ہوتی ہے۔ اور جو کوئی یہ کرنے والا شخص ہے اسے جواب دینا پڑے گا، اسے جواب دینا پڑے گا۔ تو جو ہم بولتے ہیں وہ ہم سوچ سمجھ کر بولے کہ ہم کیا بولتے ہیں۔ ذرا اس کی جو ہے 41ویں آیت کو ذرا پڑھیے گا خدا کے کلام میں سے۔ جی، نینوا کے لوگ عدالت کے دن اس زمانہ نینوا کے لوگ کیا ہوں گے؟ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے۔ نینوا کے لوگ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک ایسی بات سنی جس کی وجہ سے انہوں نے قبول کر لیا۔ اور بات کیا ہوئی تھی وہاں پہ؟ وہاں پر جا کے صرف اس نے یہ کہا تھا کہ نینوا 40 دن کے بعد کیا کیا جائے گا؟ برباد کر دیا جائے گا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ فوراً اپنے گناہ سے کیا آئے؟ باز آئے۔ بادشاہ نے اپنے گناہوں کو چھوڑ دیا، لوگوں نے اپنے گناہوں کو چھوڑ دیا، ادنا سے اعلیٰ تک سب نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور خاک اور راکھ پر بیٹھ گئے، ٹاٹ کو اوڑھ لیا، خدا کے حضور معافی مانگ لی۔ بات یعنی کہ ایسی بات کریں جس سے کوئی بچ جائے۔ تو اپنی باتوں سے کیا ٹھہرے گا؟ راست باز۔ کیا ٹھہرے گا؟ راست باز۔ کلام میں لکھا ہے امثال کی کتاب میں، تو اپنے منہ کا پھل کھائے گا۔ کیا کھائے گا؟ اگر کوئی اچھی بات کرے گا تو اس کا پھل اسے ملے گا، اس کا ریوارڈ اسے ملے گا، اسے فائدہ ملے گا۔ جب یونا نے اپنے منہ سے الفاظ نکالے، وہ الفاظ جو خدا نے اسے دیے، خدا کا کلام اس نے بولا، تو نینوا کے لوگ بچ گئے، پورا شہر بچ گیا، جانور بچ گئے، انسان، حیوان، سب کچھ بچ گیا، کیونکہ اس نے اپنے منہ سے کیا نکالے؟ الفاظ نکالے، مثبت بات اس نے جو ہے اپنے منہ سے نکالی، وہ بات نکالی جو کہ خدا کا کلام تھا۔ نینوا کے لوگ کیا کریں گے؟ اس زمانہ کے لوگ کے ساتھ کھڑے ہو کر اس زمانہ کے لوگوں کو کیا ٹھہرائیں گے؟ مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ نینوا کے لوگوں نے منادی سنی اور اپنے گناہوں سے کیا کر لیا؟ آگے بڑھیے گا جی۔ اور دیکھو یہاں وہ ہے، دیکھو یہاں وہ ہے، یعنی کہ وہاں پر یونا ہے، اور یونا کی بات سن کر نینوا کے لوگ بچ گئے، پر یسوع کہہ رہے کہ یہاں وہ جو یونا سے کیا ہے؟ بڑا ہے۔ آگے، دکن کی ملکہ عدالت کے دن دکن کی ملکہ پورب کی، ٹھیک ہے، ہاں جی، اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے، انہیں مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت کو سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے آئی۔ ہاں جی، دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان، یہاں وہ دیکھو یہاں پر وہ ہے جو سلیمان سے بھی، یاد رکھیے گا سلیمان کے اندر جو حکمت تھی اس کا پیغام دکن کی ملکہ کو، دنیا کے کنارے تک پہنچا، اور وہ سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے آئی، وہ بھی مجرم ٹھہرائے گی۔ یسوع نے دونوں کی بات کی کہ دونوں نے جو باتیں کی، دونوں نے جو کیا وہ مثبت تھا، وہ پازیٹیو تھا، لوگوں کو فائدہ ملا۔ آج کے زمانہ کے لوگ جو باتیں کرتے ہیں اگر وہ نیگیٹو ہیں، وہ پازیٹیو نہیں، تو یاد رکھیے گا وہ عدالت کے دن حساب ان کو دینا پڑے گا۔ جی آگے بڑھیے گا جی، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے کہ خدا کے کلام میں جو لکھا ہے اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا اگر ہم وہ کرتے ہیں جو کہ خدا کے خلاف ہے۔ بات ہو رہی ہے عدالت کی، عدالت کے دن حساب دینا پڑے گا، جو ہم بولتے ہیں اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے۔ مطلب یسوع نے وہاں پر یہ سکھایا، یا یہاں پر جو ہم نے پڑھا یسوع نے یہ سکھایا
کہ اگر وہ دو لوگوں کی باتوں کو سن کر وہ دو طرح کے لوگ تھے، یعنی کہ ایک پورا ملک شہر تھا اور ایک طرف ایک عورت ہے، اور اس عورت نے آ کر سلیمان کو کہا کہ مبارک ہے تیرے گھر کے نوکر یا تیرے جتنے بھی جو تجھے سنتے یہ مبارک ہے، کیونکہ وہ مثبت باتیں کہتا تھا، وہ مثبت کرتا تھا، اس لیے یسوع مسیح نے اس کی مثال دی ہے۔ تو یسوع مسیح نے بتایا میں یہاں پر کھڑا ہوں، اگر تم میری نہیں سنو گے تو عدالت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اور یسوع نے کہہ دیا ہے کہ دکن کی ملکہ اور نینوا کے لوگ اس زمانہ کے لوگ کے ساتھ کھڑے ہو کر کیا کریں گے؟ مجرم ٹھہرائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بات مان لی، تم نے مانی نہیں ہے، تم نے مانی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا اس زمانہ کے لوگ اور اس زمانہ کے لوگ بھی، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے بھی ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو ہمارے لیے خطرناک ہے۔ ایک حوالہ رومیو 2 باب 2 آیت اور 5ویں آیت تک ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ رومیو 2:2-5 تک ہم پڑھیں گے جی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والوں کی ہم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والوں کی عدالت خدا کی طرف سے ہے، حق کے مطابق ہوتی ہے، حق کے مطابق ہوتی ہے۔ اے انسان تو ایسے کام کرنے والوں پر اے انسان ایسے کام کرنے والوں پر الزام لگاتا ہے اور خود وہی کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بھائی چوری کرتا ہے اور ایک بھائی اس پر الزام لگاتا ہے، جو الزام لگا رہا ہے، الزام لگانے والا جو جس پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ اور جو الزام لگانے والا وہ دونوں سیم ہیں۔ جو الزام لگا رہا ہے وہ بھی چوری کرتا ہے، پر الزام لگانے کو اسے بڑا شوق ہے۔ لیکن آج بھی آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے کہ جو برے کام خود کرتے ہیں وہی کام اس کے دوست کرتے ہیں، اور وہ اپنے دوست کو منع کر رہا ہے کہ شراب نہیں پینی، جھوٹ نہ بولا کر، چوری نہ کیا کر، تو گھر میں ایسا نہ کیا کر، تو دوستوں میں یوں نہ کر، رشتہ داروں میں برا نہ یوں کر۔ وہ مطلب اس کے گناہوں پر تنقید کرتا ہے، پر جن گناہوں پر تنقید کر رہا ہے اپنے دوست کو وہی گناہ اس کی زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ کیا بچ جائے گا؟ کیا وہ بچ جائے گا آگے؟ خود وہی کام کرتا ہے، خود وہی کام کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ تو خدا کی عدالت سے بچ جائے گا، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا کی عدالت سے بچ جاؤں گا، یا تو اس کی مہربانی اور تحمل، یا پھر تو اس کی مہربانی اور تحمل کو کیا کرتا ہے؟ صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے، صبر کی دولت کو ناچیز جان رہا ہے، اور نہیں سمجھتا کہ ہاں جی خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے، خدا کی مہربانی تجھے توبہ کی طرف مائل کر رہی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اتنے سارے برے کام میں نے کیے، مجھے آج تک تو کچھ نہیں ہوا، مجھے تو اس کا بدلہ نہیں ہوا، میں خدا کی فلانی بات پر عمل نہیں کر رہا، فلانی پر نہیں کر رہا، اور مجھے آج تک کوئی پرابلم نہیں ہوئی، تو وہ اس بات کو ذہن میں رکھ لے، وہ اس بات کو ذہن میں رکھ لے، وہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ اسے حساب دینا پڑے گا، کیونکہ خدا نے اسے ٹائم پیریڈ دیا تاکہ وہ اپنے گناہ سے پھر جائے، اپنے گناہ سے توبہ کر جائے، اپنے گناہ سے اپنی بدی سے باز آ جائے۔ اور اگر نہیں آیا تو یاد رکھیے گا خدا عدالت کے دن اس کا حساب کرے گا۔ پڑھیے گا، بلکہ تو اپنی سختی اور غیر طائب دل کے مطابق، تو اپنی سختی غیر طائب دل کے مطابق، غیر طائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے، قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے، اپنے واسطے غضب کما رہا ہے۔ اگر تو باز نہیں آ رہا، تیرا سخت دل ہے، اور تیرے سخت دل کی وجہ سے یہ ہوگا کہ تو کیا کر رہا ہے، اپنے عمل سے تو کیا کر رہا ہے، سخت دلی کے عمل کے سب سے تو کیا کر رہا ہے، قہر کما رہا ہے۔ کیا کما رہا ہے؟ قہر۔ تو خدا کے غضب کو اکٹھا کر رہا ہے کہ خدا کا غضب مجھ پر بھڑکے۔ تو یاد رکھیے گا اس بات کو سمجھنا ہے ہم نے کہ خدا کے کلام کے مطابق زندگی کو بسر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جی 5ویں تک ہم نے پڑھنا ہے صرف جی۔ جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی، جس میں خدا کی سچی عدالت کیا ہوگی؟ ظاہر ہوگی۔ خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی۔ دنیا میں تو جھوٹی عدالتیں، رشوت لے کر جج چھوڑ دیتا ہے، خونی کو چھوڑ دیتا ہے،
ٹھیک ہے، منشیات کو بیچنے والے کو چھوڑ دیتا ہے، کسی کو بھی وہ چھوڑ دیتا ہے، روپیہ پیسہ لے کر، چاندی سونا لے کر، کوئی چیز لے کر اس کے بدلے میں اس کی جان کو چھوڑ دیتا ہے، اسے بخش دیتا ہے. پر یاد رکھیے یہ خدا کی سچی عدالت ہے. یہاں پر کوئی رشوت نہیں چلے گی، کوئی پیسہ نہیں چلے گا. خدا بدلہ دے گا. خدا کیا دے گا؟ بدلہ دے گا. عدالت کے دن کیا دے گا؟ بدلہ دے گا، اور بدلہ اٹھانا پڑے گا، حاصل کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آئیے عبرانیوں 14واں باب 10ویں 11ویں آیت کو ہم پڑھیں گے. رومیو 14واں باب اس کی 10ویں اور 11ویں آیت، 2 آیتوں کو پڑھیں گے. رومیو خدا کے کلام میں سے. جی بیٹا. مگر تو اپنے بھائی پر کس لیے الزام لگاتا ہے؟ مگر تو اپنے بھائی پر کس لیے الزام لگاتا ہے؟ یا تو بھی کس لیے اپنے بھائی کو حقیر جانتا ہے؟ یا پھر تو اپنے بھائی کو کس لیے حقیر جانتا ہے؟ ہم تو سب خدا کے تخت عدالت کے آگے کھڑے ہوں گے. ہم سب تو خدا کے تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے. چنانچہ یہ لکھا ہے، چنانچہ یہ لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے، خداوند فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، مجھے اپنی حیات کی قسم، ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا، ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا، اور ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی. ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی. بس ہم سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا. ہم میں سے ہر کوئی کیا کرے گا؟ خدا کو اپنا حساب دے گا. بس آئندہ کو ہم ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں، آئندہ کو ہم ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں، بلکہ تم یہی ٹھان لو بلکہ تم یہی ٹھان لو کہ کوئی اپنے بھائی کے سامنے وہ چیز نہ رکھے کوئی اپنے بھائی کے سامنے وہ چیز نہ رکھے جو اس کے ٹھوکر کھانے یا گرنے کا باعث ہو. جو اس کے ٹھوکر کھانے اور گرنے کا باعث ہے. مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، بلکہ خداوند یسوع میں مجھے یقین ہے ہاں جی، کہ کوئی چیز بذاتیہ حرام نہیں، کوئی چیز بذاتیہ حرام نہیں، لیکن جو اس کو حرام سمجھتا ہے ہاں اس کے لیے حرام ہے. سنیے، کوئی اپنے بھائی کے لیے ٹھوکر کھلانے کی کوئی چیز اس کے سامنے، نہ ہمارا جو کردار ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ کوئی شخص ہمارے کھانے پینے سے، ہمارے پہننے سے ٹھوکر نہ کھائے. لوگ کھانے پینے سے بھی ٹھوکر کھاتے ہیں، لوگ پہننے سے بھی ٹھوکر کھاتے ہیں، لوگ ہمارے چال چلن، ہمارے بولنے سے بھی ٹھوکر کھاتے ہیں. یاد رکھیے گا کچھ ایسا کرے کہ کوئی ہم سے ٹھوکر نہ کھائے، کوئی ہم سے ٹھوکر نہ کھائے، کیونکہ عدالت کے دن خدا کو حساب دینا پڑے گا. ایک حوالہ اور نکلے گا، عبرانیوں کے نام پولس کا خط، 9واں باب اس کی 27ویں اور 28ویں آیت، خدا کے کلام میں سے. اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا، جیسے کہ آدمیوں کا ایک بار مرنا کیا ہے؟ اور اس کے مقرر ہے. اور آدمیوں کا ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا کیا ہے؟ مقرر ہے. اسی طرح مسیح میں بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے ہاں جی، دو بار ہو کر دوسری بار گناہ کی نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں. سنیے گا، یاد رکھیں عدالت کے ساتھ جو اہم چیز ہے وہ جڑی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ 2 چیزیں ہیں اہم. نمبر 1 کہ دنیا کی عدالت ہوگی، پر دنیا کی عدالت سے پہلے جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح پہلے ظاہر ہوگا. آمین. عدالت بعد میں ہوگی، عدالت کرنے والا پہلے آئے گا، اور وہ ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ تکتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ اڑ کر اس کا کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے، اور 1000 برس تک یسوع مسیح کے ساتھ کیا کریں گے؟ خداوند کے ساتھ کیا کریں گے؟ بادشاہت کریں گے. کیا کریں گے؟ بادشاہت کریں گے. اس کے بعد عدالت ہوگی. اس کے بعد کیا ہوگی؟ عدالت کا دن مقرر ہے. مرنا، جیسے آدمیوں کا ایک بار مرنا، ہر انسان مر رہا ہے. آدم کے گناہ کے بعد آج تک ہو رہا ہے کہ ہر کوئی مر رہا ہے. یہاں تک کہ یسوع مسیح نے بھی موت کا مزہ چکھا ہے. وہ موت اور قبر پر فاتح ہے. ہاللیلویہ. وہ موت اور قبر پر کیا ہے؟ یسوع مسیح کی جو موت ہے وہ اس میں اس کی موت میں جو مکاشفہ ہے وہ ہماری زندگی کا مکاشفہ ہے. اگر وہ میرے لیے اور آپ کے لیے، دنیا کے لیے نہ مرتا تو ہمیں جو زندگی ہے وہ کبھی نہ ملتی. آمین. اور ہمارا جو راہ تکنا ہے وہ ثابت نہ ہوتا، وہ مضبوط نہ ہوتا، اس کا فائدہ نہ ہوتا. فائدہ اسی سے ہے کہ جو
عدالت کرنے والا ہے وہ پہلے ہمارے لیے مرا ہے. آمین. پہلے وہ ہمارے لیے مرا، پھر دفن ہوا اور پھر زندہ ہوا اور پھر آسمان پر آ رہا، وہ دوبارہ دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے. اور جو اس کی راہ تکتے ہیں ان کو وہ نجات دینے کے لیے آ رہا ہے. کیا دینے کے لیے آ رہا ہے؟ جس دن یسوع مسیح کی آمد ہوگی بندہ نجات پا جائے گا. اس زمین سے کیا پا جائے گا؟ دنیا کے دکھوں سے کیا پا جائے گا؟ نجات پا جائے گا. اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم یسوع مسیح میں اپنے آپ کو مضبوط کر لیں. عدالت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ خداوند عدالت کرے گا. تو یاد رکھیے گا، میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس شخص کی عدالت نہیں کرے گا جو کہ اپنی عدالت خود کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں آج کے بعد کوئی خدا کے خلاف برا کام نہیں کروں گا. خدا اس کی عدالت نہیں کرے گا، بلکہ وہ خداوند کا استقبال کرے گا اور 1000 برس تک خداوند کی کیا کرے گا؟ نگہبانی میں رہے گا، اس کے ساتھ رہے گا، بادشاہت میں رہے گا، یسوع کے ساتھ آرام میں رہے گا، ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہے گا. سب بولے ہاللیلویا. اس کا ایک اور اگلا حوالہ ہے عبرانیوں 10واں باب اور اس کی 27ویں آیت. جی پڑھیے گا. ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار. ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار. عدالت کیا ہے؟ عدالت ایک ہولناک دن ہے. عدالت کیا ہے؟ ایک ہولناک دن ہے، خطرناک دن ہے، خوف زدہ دن ہے، یہ خطرے والا دن ہے. پر مقدسوں کے لیے نہیں، ایمانداروں کے لیے نہیں. ایماندار تو خداوند کے ساتھ کھڑے ہو کر مجرم چرائیں گے. آپ نے پہلے پڑھا کہ نینوا کے لوگ اور دکن کی ملکہ کیا کریں گے؟ مجرم ٹھہرائیں گے. مجرم ٹھہریں گے نہیں بلکہ مجرم ٹھہرائیں گے. ہاں عدالت کا ہولناک دن کیا ہے کہ ہاں جی پڑھیے گا. اور غضبناک آتش باقی ہے. غضبناک آتش باقی ہے مخالفوں کو کھا لے گی. جو مخالفوں کو کھا لے گی. مکاشفہ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر ان کو کھا جائے گی. عدالت کا ہولناک دن جو ہے وہ باقی ہے. خدا دنیا کی عدالت کرے گا، پر راست باز اس مشکل میں نہیں پڑیں گے. تو آئیے ایک اور حوالہ ہم نکالیں گے خدا کے کلام میں سے. یہودا کا خط. یہ ہولناک دن کن کے لیے ہے؟ یہودا کا خط 1 ہی باب ہے، اس کی 6 آیت کو ذرا پڑھیے گا خدا کے کلام میں سے. جی. اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دے. تو مجھے یہ بتائیں، یہ خالی فرشتوں کے لیے بات ہے؟ جیسے فرشتوں نے اپنے خاص مقام کو چھوڑا، لوگوں نے بھی، خادموں نے چھوڑ دیا ہے. مثال کے طور پر بشپ نے اپنے خاص مقام کو، بشپ ایک خاص مقام ہے، پاسٹر ایک خاص مقام ہے، مبشر ایک خاص مقام ہے، ٹھیک ہے، ایلڈر ایک خاص مقام ہے، ڈیکن ایک خاص مقام ہے، مسیح کی کلیسیا، مسیح کی دلہن ایک خاص مقام ہے. اگر کسی نے اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ چاہے وہ فرشتہ ہو چاہے وہ انسان ہو، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جی. اس نے ان کو دائمی قید میں روز عظیم کی عدالت تک کیا کیا ہے؟ روز عظیم کی عدالت تک تاریکی کے اندر ان کو قید کر کے رکھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب جو گنہگار لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، جی سنیے میری بات کو غور سے، مجھے اب جواب دیجئے گا. جن فرشتوں نے اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، خدا نے روز عظیم کی عدالت تک ان کو قید کے اندر، اندھیرے کے اندر رکھا ہوا ہے. تو مجھے یہ بتائیں جو گنہگار ہیں وہ کہاں پہ جاتے ہیں؟ وہ بھی اندھیرے میں، وہ بھی اندھیرے میں ہیں. ہر گنہگار شخص اندھیرے کے اندر جا رہا ہے اور ہر ایماندار شخص روشنی کے اندر جا رہا ہے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ کیا دیکھا ہے کہ مقدسوں کی روحیں مذبح کے پاس کھڑے ہو کے چلا رہی ہے کہ ہمارا انصاف کر. اور لکھا ہے کہ یسوع نے ان کو کیا دیا ہے؟
व्हाइट लिबास दिया कि ये लो, इसे पहनो और क्या करो, आराम करो। क्या करो, आराम करो, ताकि तुम्हारे भाइयों का शुमार पूरा हो जाए जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। अब सारे तो कत्ल होकर नहीं जा रहे, वो कत्ल होकर जा रहे हैं या वैसे जा रहे हैं, है ईमानदार, वो आराम कर रहा है। वो क्या कर रहे हैं, वो आराम में है। और गुनहगार कहाँ है, अंधेरे में है। कहां पे है, अंधेरे में है। रोज़े अजीम की अदालत तक अंधेरे के अंदर है। कहां पे है, अंधेरे के अंदर है। वो कहां पे है, किसके अंदर है, अंधेरे के अंदर है। वो अंधेरे के अंदर हैं वो लोग जिन्होंने अपने खास मकाम को छोड़ दिया है। किसको छोड़ दिया है, खास मकाम को छोड़ दिया है। किसको छोड़ दिया है, खास मकाम को छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि जिन लोगों को अपने मकाम की कदर नहीं, वो अंधेरे के अंदर जाते हैं। कहां पे जाते हैं, अंधेरे के अंदर जाते हैं। आगे बढ़िएगा जी। इसी तरह सदूम और अमूरा, इसी तरह सदूम और अमूरा, उनके आसपास के शहर, उनके आसपास के शहर जो उनकी तरह हरामकारी में, जो उनकी तरह हरामकारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ गैर जिस्म की तरफ क्या हुए, रागिब हुए। हमेशा की आग की सजा में गिरफ्तार होकर हाँ जी, जाइबरत ठहरे हैं। जाइबरत ठहरे हैं। तो भी ये लोग भी अपने वहमों में अपने अपने वहमों से बाहर आने की जरूरत है। फरिश्तों को नहीं छोड़ा गया, सदूम और अमूरा के लोगों को छोड़ा नहीं गया। ये मिसालें हैं हमारे सामने। नूह के जमाना के लोगों को छोड़ा नहीं गया, फरिश्तों को छोड़ा नहीं गया। रोज़े अजीम के अदालत तक अंधेरे के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, सदूम और अमूरा के लोगों को जला दिया गया है, उन्हें सजा मिली है। तो आज जैसे यहां पे लिखा है कि वहमों में है जी, वहमों में आगे मुब्तला होकर हाँ जी, उनकी तरह जिस्म को नापाक करते हैं। उनकी तरह जिस्मों को क्या करते हैं, नापाक करते हैं। हमें अपने जिस्म को नापाक, क्योंकि हमारा खास मकाम है, मेरा खास मकाम है, आपका खास मकाम है। अपने खास मकाम को समझते हुए, जानते हुए अपने आप को नापाक करने की जरूरत है। दूसरे लोगों के साथ अपने आप को खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझेंगे, फरिश्तों ने अपने खास मकाम को ना समझा, खुदा ने कैद के अंदर डाल दिया। हनूक की किताब क्या बताती है, हनूक की किताब यह बताती है कि खुदा ने उन्हें अंधेरे के अंदर डाला है। कौन सी किताब, हनूक की किताब यह बताती है कि नुकीले पत्थर उनके चेहरों पर रखे हुए हैं। उन्हें जहां पर कैद किया, उनके चेहरों पर नुकीले पत्थर रख दिए हैं ताकि वो तकलीफ में रहे, अजाब में रहे। ये कौन है जिन्होंने अपने खास मकाम को, शमयाजा और दीगर जितने भी थे, उनके सरदार और उनके साथ जो थे, याद रखिएगा वो कैद के अंदर है। कहां पर है, कैद के अंदर है। अपने मकाम को, अपनी हैसियत को, अपने मकाम को समझे। जो लोग अपने मकाम को नहीं समझते वो जरूर सजा पाएंगे। एक और वाला निकालेंगे मुकाशफा की किताब, 14वां बाब उसकी 7वीं आयत, खुदा के कलाम में से जी, खुदा के कलाम में से अनाउंस कीजिएगा, पढ़िएगा। और उसने बड़ी आवाज से कहा, उसने बड़ी आवाज से कहा, खुदा से डरो, खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आप। खुदा से डरो, किसे डरो, खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का दिन आप पहुंचा है। और उसी की इबादत करो, उसी की इबादत करो जिसने आसमान और जमीन और जिसने आसमान और जमीन को बनाया है और चश्मे पैदा किए, चश्मे पैदा किए। इसके बाद एक तो दूसरा फरिश्ता ये कहते हैं, आमीन। सुनिए क्या लिखा है कि खुदा से डरो क्योंकि उसकी अदालत का दिन करीब आ गया है। अगर कोई खुदा से नहीं डरता, अपने बुरे कामों से, अपने बुरे फेल से बाज नहीं आता, तो याद रखिएगा अदालत के दिन उसे जवाब देना पड़ेगा। वो चाहे कोई बिशप हो, चाहे कोई पास्टर हो, चाहे मुबशर हो, चाहे एल्डर हो, चाहे डीकन हो, चाहे कलीसिया का कोई मेंबर हो, चाहे वो किसी कौम, किसी कबीला से ताल्लुक रखता हो,
اگر وہ خدا سے نہیں ڈرتا, اگر وہ خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہا, وہ عدالت کے دن اسے حساب دینا پڑے گا. ایک اور حوالہ نکالیے خدا کے کلام میں سے, مکاشفہ کی کتاب 20 باب کی 4 آیت سے ذرا پڑھیے گا جی. پھر میں نے تخت دیکھے پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے, لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد, عدالت ان کے سپرد کی گئی, اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سب سے کاٹے خدا کے کلام کے سب سے کاٹے گئے تھے, اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش نہ تو حیوان کی پرستش کی, نہ اس کے بت کی, نہ اس کے بت کی, نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے, نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے پر لی, ہاتھوں اور ماتھوں پر لی. وہ زندہ ہو کر 1000 برس وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک کیا ہوئے, مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے. جب تک یہ 1000 برس. سنیے گا میری بات, کلام میں کیا لکھا ہے, ہم نے کیا پڑھا ہے, ہم نے متی کی انجیل کے اندر پڑھا کہ عدالت کے دن کون کون مجرم ٹھہرائیں گے, نینوا کے لوگ اور دکن کی ملکہ. اور یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ تخت دے کر لوگ ان پر بیٹھ گئے. خدا جب عدالت کرے گا تو اکیلا نہیں. کبھی کسی عدالت کو آپ نے خالی دیکھا ہے؟ جائیں اسلام آباد کچہری میں دیکھیں, آپ کو کبھی بھی کوئی کچہری, کوئی عدالت خالی نظر نہیں آئے گی. جب جو ہوگا اس کے ساتھ لوگ ہوں گے, کیونکہ سب کے سامنے عدالت کی جاتی ہے, لوگ بیٹھے ہیں, گواہ ساتھ موجود ہیں, خدا کے فرشتے ہیں, خدا کے ایماندار لوگ ہیں, خدا کے نبی ہیں, خدا کے رسول ہیں, خدا کے مقدسین تختوں پر بیٹھیں گے, اور خدا دنیا کی کیا کرے گا, عدالت کرے گا. عدالت ان کے سپرد کی جائے گی. کرو عدالت, کیا کرو, عدالت کرو. خدا عدالت کرے گا, خدا ہر شخص کی عدالت کرے گا, سوائے ایک کے جو اس دنیا میں اپنی عدالت کرتا ہے, وہ تو یسوع کے ساتھ کھڑا ہوگا. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس دنیا میں اپنی عدالت خود کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. یہ 100% زیادہ بہتر ہے کہ اس دنیا میں رہ کر ہم اپنے کاموں کی عدالت کر لیں, اپنی بدیوں کا اقرار کر کے, اپنی بدیوں کی عدالت کر کے, اپنی بدیوں کو اپنی زندگی سے نکال کر, اپنے گناہوں کو اپنے اندر سے دور کر کر اگر ہم خدا کی وفاداری میں آ جائیں, خدا کے کام اور کلام کے مطابق چلیں, جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے اسے ٹھیک طریقے سے اگر ہم نبھائیں گے تو وہ ہمارے لیے بہترین ہوگا. اگر ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے تو یاد رکھیے گا, ہم نے پڑھا ہے کہ جن فرشتوں نے اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا, ان کو خدا نے عدالت کے دن کے لیے, روز عظیم کی عدالت کے دن کے لیے ان کو کہاں پر ڈال دیا, قید کے اندر, اندھیرے کے اندر رکھا ہوا ہے. تو جو اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے, لاپرواہی کریں گے, اور جب اس دنیا سے جائیں گے وہ آرام میں نہیں جائیں گے. انہیں سفید لباس نہیں ملے گا کہ یہ پہن لے اور جا آرام کر, بلکہ اندھیرے کے اندر ڈالا جائے گا. اور اگر فرشتیاں نے منہ تے نکیلے پتھر رکھے جا سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ نافرمان پادری نے منہ تے بھی رکھے جا سکتے ہیں. آمین. نافرمان پادری تے مبشر, ایلڈر, ڈیکن, کلیسیا کے لوگوں نے منہ تے بھی رکھے جا سکتے ہیں. آمین. یہ حقیقت ہے. آگے بیٹا پڑھیے گا. اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہوئے, جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہوئے, باقی مردے زندہ نہ ہوئے, باقی مردے زندہ نہ ہوئے, پہلی قیامت یہی ہے, پہلی قیامت یہی ہے. مبارک ہے, مبارک اور مقدس, مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہوا. ہاں جی. ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار, ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں, بلکہ وہ خدا اور مسیح کے, وہ خدا اور مسیح کے کیا ہوں گے, کیا ہوں گے, کاہن ہوں گے, اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے. اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے. آگے. اور جب 1000 برس پورے ہو چکے, جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے, شیطان کیسے چھوڑ دیا, ابلیس کیسے چھوڑ دیا جائے گا, ان قوموں کو زمین کی چاروں طرف ہوں گی, جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی. اچھا, زمین کی لکھا, زمین کی چاروں طرف. یہ کون سی زمین کی بات ہو رہی ہے؟ یروشلم کی بات ہو رہی ہے, مقدس شہر کی بات ہو رہی ہے, مقدس لشکرگاہ کی. کیونکہ جتنے مقدسین جو پہلی قیامت میں زندہ ہوں گے وہ بادشاہی کہاں سے شروع کریں گے, کہاں سے وہ بیٹھ کر بادشاہی کریں گے یسوع کے ساتھ.
यरूशलेम से। और बाकी जितनी कौमें मुखालिफ हैं, शैतान को गुमराह करके जूझ माजूज को क्या करेगा? गुमराह करके क्या करेगा? जी, गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने, लड़ाई के लिए क्या करेगा? जमा करेगा। और उनका शुमार समंदर की रेत के बराबर, उनका शुमार समंदर की रेत की मांद होगा। और वो तमाम जमीन पर फैल जाएगी, वो तमाम जमीन पर फैल जाएंगी। और मुकद्दसों की लश्करगाह, मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज शहर को चारों तरफ से घेर लेंगी, चारों तरफ से घेर लेंगी। इन्हां दे अंदर भी वहम है, इन्हां दे अंदर भी की है? इन्हां दे अंदर, फरिश्तियां दे अंदर भी वहम सी, असी काम बिगाड़ दिता है। लूसीफर को वहम है कि मैं बिगाड़ दिता है। ठीक है, नहीं ये वहम ही, तेरा वहम हुण दूर होगा ही, तो तेरा वहम दूर होएगा, ना होएगा तो मैं भी पादरी नहीं हूं। हालेलुया। खुदा वहम दूर करेगा। जेड़े गल नूं नहीं समझ रहे, जेड़े गल नहीं मान रहे, जो खुदा के कलाम को तरजीह नहीं दे रहे अपनी जिंदगी में, उनका वहम दूर होगा। उन्होंने वहम है मैं तो ठीक ही हाँ, गिरजे जावा ना जावा केड़ी गल है, सिखा ना सिखा केड़ी गल है। जरूरी नहीं जो पादरी सिखा रहे ने सारा कुछ मनिए, जरूरी नहीं, जरूरी। हाँ जी, आगे पढ़िएगा, क्या लिखा है? और आसमान पर से आग नाज़िल होकर, आसमान से आग नाज़िल होकर उन्हें खा जाएगी। पलूस क्या कह रहे थे? पलूस के खत में क्या लिखा है? कि आग दुश्मनों को, मुखालफों को खा जाएगी। आग किनको खा जाएगी? मुखालफों को खा जाएगी। पलूस ने पहले लिखा है, मुकाशवा की किताब बाद में लिखी गई है। पलूस को यह दिखाया गया कि होगा क्या। हालेलुया। और हमें भी दिखाया जा रहा है कि होगा क्या। हमें अपनी जिंदगी को क्या करना है? दुरुस्त करना है। आमीन। आप इसलिए सीख रहे हैं, मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं, या मैंने इसलिए सीखा है कि हमने खुदा के कलाम पर क्या करना है? अमल करना है। आग नाज़िल होकर उनको खा जाएगी। आगे, और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की इब्लीस आग और गंधक की झील में डाला जाएगा, जहाँ वो हिवान और झूठा नबी भी ये तीनों डाले जाएंगे। और वो रात तमाम कौमें जो जूझ मजूझ बनकर आएंगी, यानी कि जूझ मजूझ का मतलब ही ये है, कौमों का कट। ठीक है, जितनी कौमें शैतान के साथ मिलकर जंग करने के लिए आएंगी वो, और 3 साथ और, लूसीफर, झूठा नबी और हेवान। हेवान जो है ये बादशाह है, और जो झूठा नबी है ये उस वक्त का नबी होगा जो कि गुमराह करेगा लोगों को, नबूवत करेगा, बड़े बड़े काम दिखाएगा और इनका इख्तियार देने वाला। अच्छा, ये तुसी ते गौर रखो, तुहानू बाप ते बेटे कुछ दी नकल नजर आएगी। खुदा दी नकल कर रहे हैं। खुदा दी की कर रहे हैं? खुदा दी की कर रहे हैं? नकल कर रहे हैं। खुदा पिछे बह के कमांड कर रहे हैं, वो भी कमांड कर रहे हैं। जरा एक हवाला कटो, ये इतना हवाला मिला के पढ़ने एक वाला जी, खुदा के कलाम में से पहला ग्रंथियों 15वां बाब निकालिएगा जरा, 22वीं आयत से जरा पढ़िएगा खुदा के कलाम में से, बल्कि हाँ 22, 23, 24 पढ़ लें जी। खुदा के कलाम में से 3 आयतें हैं जी, पढ़िएगा। पहला ग्रंथियों 15वां बाब। और जैसे आदमी के स्वभाव से सब मरते हैं, जैसे आदम के स्वभाव में, जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से, हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, मुर्दों में से जिंदा होकर हमेशा तक जिंदा रहने वाला कौन है? यीशु के दौर में या नबियों ने लोगों को जिंदा किया, पर वो दोबारा मर गए। पर यीशु मसीह पहला फल है, मतलब यीशु मसीह वो है जो मुर्दों में से जिंदा हुआ है, जो कभी नहीं मरेगा। लिखा है, देख मैं मर गया था, जिंदा और अब बाद जिंदा रहूंगा, और दोबारा मरने का पलूस कहते हैं मसीह जो जीता है दोबारा मरेगा नहीं, उस पर दोबारा मौत नहीं आएगी। हालेलुया। और दूसरा नंबर जो जिंदा होंगे वो मसीह के लोग हैं जी। आगे, मसीह के आने पर उसके लोग, आगे फिर मसीह के आने पर उसके लोग, फिर मसीह के आने पर, ठीक है, उसके लोग, आगे उसके बाद आखिरत होगी, उसके बाद आखिरत होगी, उस
کہ اس وقت وہ ساری حکومتیں اس وقت وہ ساری حکومت اور سارا اختیار اور سارا اختیار اور ساری قدرت نیز کر کے بادشاہ ساری قدرت کو نیز کر کے بادشاہی کو خدا یعنی باپ کے خدا یعنی کہ باپ کے کیا کر دے گا؟ حوالہ کر دے گا. کیونکہ جب تک کہ وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ کر لے ہاں جی، آئے اور اس کو بادشاہی کرنا ضرور ہے. کیا لکھا ہے؟ ضرور ہے کہ اسے بادشاہی کرنا. ضرور. آگے سب سے پچھلا دشمن جو نیز کیا جائے گا ہاں جی وہ موت ہے. کہ خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا. آگے مگر جب وہ فرماتا ہے ہاں جی کہ سب کچھ اس کے تابع کر دیا گیا ہاں جی تو ظاہر ہے کہ جس نے سب کچھ اس کے تابع کر دیا ہاں جی وہ الگ رہا. وہ الگ رہا. اور جب سب کچھ اس کے تابع ہو جائے گا ہاں تو بیٹا خود اس کے تابع ہو. بیٹا بھی اس کے تابع ہو جائے گا. جس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دی جس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دی تاکہ سب میں خدا ہی سب میں خدا ہی سب کچھ ہو. ورنہ جو لوگ آمین. سنیے گا، عدالت جو ہے اس میں کسی کو چھوٹ نہیں ہے، نہ فرشتوں کے نہ کسی انسان کو، کسی کو بھی نہیں ہے. ابلیس خدا کی نقل کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نقل کرتا ہے. جیسے خدا کام کر رہا ہے وہ بھی کام کر رہا ہے. خدا کے 3 ظہور ہیں، باپ اور بیٹا اور خود سے 3 خدا نہیں یا 3 اقنوم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ خدا کے 3 ظہور ہیں. خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. شیطان نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا ہے. مقابلے میں واپس جائیے گا جی. تو کیا ہوگا جب یہ آگ میں ڈالے جائیں گے؟ تو اس کے بعد لکھا ہے، تو اس کے بعد عدالت ہوگی. اس کے بعد مردے زندہ کیے جائیں گے، اور جو مردے زندہ کیے جائیں گے وہ عدالت میں کھڑے کیے جائیں گے. پھر کتابیں کھولی جائیں گی اور ہر ایک کام کے مطابق ان کا کیا کیا جائے گا؟ انصاف کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ انصاف کیا جائے گا. اور کلام میں نے کہا کہ جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ اور گندک کی جھیل میں کیا کیا جائے گا؟ ڈالا جائے گا. پہلے آپ نے دیکھا کہ جوج مجوج کو آگ کھائے گی. اس کے بعد آگ کے اندر لوسیفر کو اور اس کے ساتھ کے جو ممبر ہیں ان کو ڈالا جائے گا. اور اس کے بعد عدالت ہوگی. پھر لکھا کہ مردے پھر اٹھائے جائیں گے. سمندر سے مردے لیے جائیں گے، آگ اپنے مردے دے گی، زمین اپنے مردے دے گی، اور پھر عدالت ہوگی. پھر کیا ہوگی؟ عدالت ہوگی. اور جب یہ عدالت ہو جائے گی پھر یہ آسمان اور پھر یہ زمین، یہ سمندر، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. ہر چیز کو خدا کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا، نیست کر دے گا. اور پھر نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی. آمین. اور نئے آسمان اور نئی زمین میں وہی جائیں گے جو تخت پر بیٹھیں گے یسوع کے ساتھ. آمین. جو پہلی قیامت میں یسوع کے ساتھ زندہ ہوں گے، وہی لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو برا کے خون سے دھویا ہے، جنہوں نے اپنی پوشاک کو برا کے خون سے دھویا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کی ہے. آمین. ہمیں اپنی پوشاک کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ عدالت کے دن ہم عدالت میں کھڑے نہیں ہونا ہم نے، بلکہ ہم نے عدالت کرنے کے لیے تخت پر کھڑے ہونا یا بیٹھنا. آمین. ہم یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں، اس لیے سنایا جا رہا ہے، اس لیے سنا جا رہا ہے، اس لیے سکھایا جا رہا ہے، اس لیے سیکھا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ عدالت کے دن شرمندگی کا منہ نہیں دیکھیں، بلکہ فخر کے ساتھ یسوع کے ساتھ تختوں پر بیٹھے اور دنیا کا، قوموں کا انصاف کریں، فرشتوں کا انصاف کریں. تو ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کس کام کے لیے؟ ہماری عدالت ہو یا ہم عدالت کریں؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے؟ ہماری تیاری کا مقصد کیا ہے؟ ہماری تیاری کا مقصد ہے کہ ہم نے یسوع کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر کیا کرنا ہے؟ عدالت کرنا ہے. ہم نے عدالت کو کرنا ہے. ہم نے یسوع کا ساتھ دینا ہے. ہم نے یسوع کے ساتھ میں کھڑا ہونا ہے، نہ کہ شیطان، حیوان اور جھوٹے نبی کے ساتھ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں. یہ دوسری موت ہے اور ان کی تباہی کا دھواں عبدالو بعد اٹھتا. اور مقدسوں کا کیا ہوگا؟ وہ ہمیشہ خدا ان کے ساتھ رہیں گے. کوئی رنج، کوئی آہو نالا کچھ نہیں ہوگا. وہ آپ کو کیا سے پوچھ دے گا. آج تک جو سن رہے نا، کدی کسی دی بات ہو گئی، کدی کسی وجہ تو آ گئی، کدی کسی وجہ تو مقدسہ نو آ گئی، کدی پیسے دی بات تو آ گئی، کدی بہن براواں دی بات تو آ گئی، کبھی کسی وجہ سے آ گئے. آ جاتے ہیں، پرابلمز کھڑی ہوتی رہتی ہیں.
इब्लीस के साथ हम किसी न किसी तरीके से लड़ते ही रहते हैं, हमारी जंग लगी रहती है। पर याद रखिएगा वो दिन कितना खूबसूरत होगा जब हमारे आंसू पूछे जाएंगे और हम यीशु के साथ खड़े होकर शैतान को, हैवान को और झूठे नबी को मुजरिम ठहराएंगे। ओए तो बहुत तंग कीता सी, नॉटी 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 बॉय, हैं गंदा बच्चा, तूने बड़ा तंग किया हमें, आज तुझे तंग करेंगे। तेरी तबाही का धुआं अब्दुल्लाबाद जौन चलता रहेगा। चल यीशु के कहने के मुताबिक जय वो अदालत करेंगे। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। तो आइए खुदावंद आपको बरकत दे। तो हम अपने आप को तैयार करें इस बात के लिए कि हमें यीशु के साथ मिलकर तख्त पर बैठना है। गॉड ब्लेस यू।